السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شب برات کیا چیز ہے؟ شب برات میں عبادت کی رات ہے یا تہوار کے دن؟ بہت اچھا۔ شب برات احادیث کی روشنی میں صرف اور صرف عبادت کی رات ہے، لیکن ہم لوگ جس ماحول میں یہاں رہ رہے ہیں، لوگوں کا نظریہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ رات عید یا تہوار کی رات ہے۔ یہ غلط ہے۔ اس میں آدمی کو اللہ کی طرف سے جو توفیق ملے، عبادت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کا جو اعلان ہے مغفرت کا اس کو حاصل کر سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کو تہوار سمجھ کر کے جشن منانا، پٹاخہ بازی کرنا، اچھا کپڑا پہننا اور ادھر ادھر گھومنا، شب برات کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ خاص نماز نہیں، کوئی خاص تسبیح نہیں، کوئی خاص ذکر نہیں، جو توفیق ہو وہ کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی، اور فرمائیں۔ شب برات کے دن قبرستان کے جانے کے بارے میں بتائیے۔ ہاں، قبرستان جانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ شب برات کی رات میں، 15ویں شعبان کی رات میں آپ جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں۔ حدیث میں اس کا ذکر ہے، تو اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن سنت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جی۔ اس میں اضافہ یا اس میں کمی وہ سنت نہیں۔ احادیث میں ایک مرتبہ کا ذکر ہے، تو ایک مرتبہ کوئی سنت سمجھ کر جائے، زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں، جانا چاہیے، سنت ہے۔ لیکن اس کو ہر سال کے لیے جانا، پابندی سے جانا اور ضروری سمجھ لینا، بغیر جائے شب برات کا حق ادا نہ ہونا، یہ سب اگر سمجھ لیا جائے تو یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ تنہا گئے، جماعت کے ساتھ نہیں گئے، گروپ بندی کر کے نہیں گئے، تو ہم بھی جائیں، تنہا جائیں، کسی بھی قبرستان جا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے علاقے میں 2 3 4 5 قبرستان ہیں، تو ہم کسی ایک قبرستان بھی چلے گئے تو وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ جا کر کے تمام مرحومین، تمام قبرستان والے کے لیے جتنے مدفون ہیں، سب کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ جی۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا قبرستان ہے سب میں جانا ہو، کسی ایک میں جانے سے بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اور تنہا جانا چاہیے، راستے میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانا چاہیے۔ آج کل جو لوگ جاتے ہیں وہ جماعت بندی کے ساتھ جاتے ہیں، ہنگامہ شور و غل کے ساتھ جاتے ہیں، پٹاخے کے ساتھ جاتے ہیں، قبرستان جا کر کے بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ رات میں بہت سارے لوگ حلوہ بناتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم؟ بہت اچھا، یہ سوال بھی صحیح ہے، اور عام طور پہ یہ مسلم معاشرے میں یہ بات پھیل گئی ہے، لوگوں کا اس پر کثرت سے عمل ہے، حلوہ بنانے پر۔ علماء دیوبند کے فتوے پر میری نظر پڑی ہے، تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں اس بات کا ذکر ہے کہ شیعہ لوگوں کا یہ عمل ہے۔ شیعہ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ان کے ایک امام ہیں، امام غائب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی کچھ نام ہے ان کا، اس دن پیدائش، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی پیدائش کا دن ہے، اسی لیے وہ چہل پہل بھی کرتے ہیں، حلوہ اور دیگر طرح کے پکوان پکاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ شیعوں کا طریقہ ہے، مسلمان شیعوں کی نقالی کر رہے ہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی تعلیمات میں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اسلام میں کھانے پینے کے لیے کوئی ایک دن فکس نہیں، کوئی ایک دن متعین نہیں، کیا کھانا پکانا یہ بھی طے نہیں کسی بھی دن۔ تو پھر شعبان میں، شب برات میں یہ حلوہ پکانے کو فکس کر دینا، طے کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ حلوہ جس دن کھانے کی طبیعت تو آدمی کو کھائے، شب برات سے پہلے کھا لے، شب برات کے بعد کھا لے، لیکن اب حلوہ کھانے کی خواہش ہے آج، اور ہم اس کا انتظار کریں شب برات کا، بیچ میں ملک الموت سے ملاقات ہو گئی تو وہ خواہش تو پوری نہیں ہوئی۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ عقلی طور پہ بھی غلط ہے، اور نقلی طور پہ تو غلط ہے ہی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ رواج ہمارے یہاں غلط ہے، جب جی چاہے تب حلوہ بنائیے، تب کھائیے، کھلائیے۔ شب برات میں کن لوگوں کی مغفرت نہ ہوگی؟ صحیح، بہت اچھا سوال ہے یہ بھی۔ اللہ کے نبی کے پاک ارشادات کو جب جمع کر کے دیکھا جاتا ہے تو 8 قسم کے لوگ ایسے نکلتے ہیں جن کی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ اس دن اللہ کا عام اعلان ہوتا ہے آسمانی دنیا سے کہ کوئی ہے مغفرت کا چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے۔ لیکن اس اعلان کے باوجود بھی 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہ ہو سکے گی۔
سب سے پہلے نمبر 1 پر ہے مشرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، اللہ کے اختیارات کسی اور کو دینے والا، عالم الغیب کسی اور کو سمجھنے والا، جانوروں یا مورتیوں کی پوجا کرنے والا، درختوں کی پوجا کرنے والا، اپنی مرادیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ماننے والا، اولاد اللہ کے علاوہ کسی صاحب مزار سے مانگنا، یہ سب شرک میں داخل ہے، تو مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 2 ہے مشاہین، مشاہین بولتے ہیں کینہ رکھنے والے کو، کسی کا دل میں کینہ ہے خاص کر مسلمان بھائی کا، تو ایسا آدمی کینہ رکھنے والا بھی اس رات کی مغفرت سے محروم رہے گا۔ نمبر 3 ہے مزمر الخمر، شراب کا عادی، مستقل شراب پینے والا۔ اگر کسی نے شراب پیا تھا کبھی پھر توبہ کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی مغفرت ہوگی، لیکن مستقل شراب کا عادی ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 4 ہے مسبل الازار، ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکانے والا، شلوار پیجامہ لنگی وہ جینس یا پینٹ جو بھی کر لیں، وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس میں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ٹخنا سے لٹکانے کا گناہ جب ہوگا جب کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف لٹک رہا ہو۔ اگر نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا ہے تو وہ اس سے میں داخل نہیں، جیسے موزہ ہے، جوربین خفین وغیرہ کا مسئلہ ہے تو وہ نیچے سے اوپر آتا ہے، اوپر سے جو نیچے جاتا ہے وہ اگر ٹخنوں کے نیچے ہے تو پھر اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور یہ ٹخنوں سے نیچے والا مسئلہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ تو اپنا ٹخنا چھپائیں گی، مردوں کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے۔ عورت کا چھپانا صحیح ہے اور عورت کا چھپانا صحیح ہے اور مرد کا چھپانا غلط ہے۔ عورت کا چھپانا ثواب اور مرد کا چھپانا گناہ، ٹخنا کا معاملہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہوا۔ نمبر 5 میں ہے قاتل، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، ناحق کسی کو قتل کرنا، تو قتل کرنے والا ناحق وہ بھی اس رات کی مغفرت سے محروم رہے گا۔ نمبر 6 میں ہے قاطع الرحم، رشتہ داری کو ختم کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، ناتا توڑنے والا، آپس میں بات پر بات بند کر لیا، ہم کسی کے یہاں بیٹی مانگا رشتے میں، انہوں نے بیٹی نہیں دیا تو اب اس سے بات بند کر لیا، رشتہ ختم۔ کسی نے ہم سے بیٹا مانگا رشتے کے لیے اور ہم نے بیٹا نہیں دیا تو انہوں نے اب رشتہ ختم کر لیا، یہ سب رشتہ کے ختم کرنے میں داخل ہیں، تو قاطع الرحم، رشتہ توڑنے والا، ناتا توڑنے والا بھی اس رات کی مغفرت سے محروم رہے گا۔ اس کے بعد ہے نمبر 7 میں آکل الوالدین، والدین کا نافرمان، ماں کا نافرمان ہے پھر بھی والدین کا نافرمان، باپ کا ہے پھر بھی نافرمان، ماں باپ دونوں کا پھر بھی نافرمان ہے، تو والدین کے نافرمان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اس رات میں۔ اور آخری نمبر پر ہے زنا کرنے والے لوگ۔ حدیث میں زنا کے سلسلے میں زانیہ کا لفظ آتا ہے، زانیہ کا ترجمہ ہوتا ہے زنا کرنے والی عورت۔ عورت کا خاص طور پر ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ عورت کو اسلام نے حفاظتی امور اور حفاظتی انتظامات زیادہ دیے ہیں۔ عورت کے ذمے گھر سے باہر کا کام نہیں ہوتا، عورت کے ذمے رزق کمانے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، عورت کے ذمے کھیت کھلیان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، عورت کے ذمے بازار کا کام نہیں ہوتا، عورت کے ذمے روزی کمانے کے لیے در در بھٹکنے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ عورت کسی کی بیٹی ہے تو اس کے رزق کی ذمہ داری اس کے والد پر ہے، کسی کی بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے، کسی کی بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے، کسی کی بہن ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے بھائی پر ہے، اس کے باپ پر ہے۔ تو عورت کو تو اللہ نے عزت دیا ہے، ان کو پردے کا حکم ہے، وہ گھر میں رہیں، اپنے بدن کو ڈھانکیں۔ یہ جو آج زنا کا مسئلہ خاص کر مسلمانوں کے ماحول میں اور پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس میں یہی بے پردگی ہے کہ عورتیں اب گھر میں نہیں رہنا پسند کرتی، عورتیں مردوں کے مقابلے میں اتر رہی ہیں کہ وہ باہر رہتے ہیں تو ہم کیوں نہیں، اسی لیے زنا عام ہو گیا ہے۔ لڑکیوں کا ننگے سر آدھے کپڑے میں اسکول جانا، بازار کی سیر و تفریح کرنا اور غیروں کے ماحول میں رہنا، اسکول اور کالج میں اختلاطی تعلیم حاصل کرنا، اس لیے ارتداد کا مسئلہ بھی، یہ جو مسلمان کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگی جا رہی ہیں، غیر مسلم ہوتی جا رہی ہیں، لگ بھگ 13 لاکھ مسلم لڑکیاں ابھی غیر مرتد ہو گئی ہیں، مسلمان سے ہندو میں کنورٹ ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان گھر میں تو پیدا ہو گئی ہیں لیکن دینی تعلیم ان کو نہیں دیا گیا، مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے
بچہ پیدا ہوا بولنا سیکھا اس کو اسکول میں ڈال دیا. اب جو بچپن سے اس ماحول میں پرورش پائی ہو تو اس کو اسلام کا کیا علم ہوگا؟ وہ غیروں کے ساتھ بھاگنے کو، وہ غیروں کے ساتھ غلط کام کرنے کو، غلط حرکت کر بیٹھنے کو کہاں غلط سمجھیں گی؟ اب مسلمان اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، جبکہ اللہ نے نوکری کی ذمہ داری، رزق کمانے کی ذمہ داری عورت پر نہیں رکھی، اور ہم اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو پڑھا کر کے اس کو نوکری دلانے کی فکر میں لگے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب اسلام کا حکم ٹوٹے گا تو زنا عام ہوگا. جب عورتیں قرآن و حدیث کے خلاف قدم اٹھائیں گی، قرآن و حدیث کے خلاف زندگی بسر کریں گی، اپنے آپ کو آزاد مردوں کی طرح سمجھیں گی اور بازار کی زینت بنیں گی، ہاف کپڑوں میں گھومیں گی، اور اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کر کے ان کے ساتھ ان کے تعلیم کو دیکھ کر، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر غیروں کی طرح بنیں گی، تو یہ معاملہ زنا کا بھی ہوگا اور مسلمان سے ہندو میں کنورٹ ہونے کا بھی ہوگا، ارتداد کا معاملہ ہوگا. تو زنا کے حکم میں جہاں عورتیں ہیں وہاں مرد بھی، چاہے زنا کرنے والے مرد ہوں یا زنا کرنے والی عورتیں ہوں، دونوں اس رات کی مغفرت سے محروم ہوں گے. یہ بات یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو 8 قسم کے لوگ ابھی آپ کو بتائے گئے، یہ 8 قسم کے لوگوں کی مغفرت اس وقت نہیں ہوگی جبکہ وہ اس گناہ میں ملوث ہوں. کبھی ایسا ہوا کہ اس رات سے قبل کسی نے پہلے توبہ کر لیا، کبھی زندگی میں ہوا تھا اور پھر اب توبہ کر لیا. شراب پی رہا تھا، شراب سے توبہ کر لیا. ماں باپ کی نافرمانی کی تھی، توبہ کر لیا، اب ماں باپ کا فرما بردار ہے. کبھی زنا ہوا مرد یا عورت سے، توبہ کر لیا. تو توبہ کر لینے کے بعد اب اگر وہ صحیح سالم زندگی گزار رہا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی مغفرت ہوگی. اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے. یہ 8 قسم کے لوگوں کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی. اور کوئی سوال تو بولیے. آپ طالب علموں سے بھی کوئی کچھ بولیں، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو. باقی ہے کہ یہ رات کی اہمیت ہے، مبارک رات ہے. اس رات میں قرآن مجید میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، سورۃ دخان کی آیت 25ویں پارے کی، کہ اس رات میں اللہ تعالی سالانہ فیصلے کی تجدید فرماتے ہیں. 1 سال کے نام لکھے جاتے ہیں کہ کس کو اس سال کے اندر پیدا ہونا ہے، کس کو فوت ہونا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام لکھا جائے، میرے 1 سال کے احوال لکھے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے 15ویں شعبان کا جو دن ہے اس میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہے اور رات میں قیام بھی ثابت ہے. میں نے رات کے قیام کے سلسلے میں بھی آپ کو بتایا کہ پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں. اگر آپ پوری رات جا سکتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر کے، فجر کی نماز بھی بعد جماعت پڑھ سکتے ہیں پوری رات جاگ کر کے، تو بہت اچھا ہے، کیجیے آپ. اور اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہم اگر پوری رات جاگتے ہیں تو فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھ سکیں گے، تو یہ پوری رات کا جاگنا غلط ہے، کیونکہ فرض فجر کی جماعت، فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، قضا ہو رہی ہے، اسی لیے غلط ہے. آپ جتنی توفیق ہو عبادت کر لیں اور پھر آرام کر لیں. اگر کوئی مریض ہے، معذور ہے اور وہ جاگ نہیں سکتا، کچھ بھی عبادت نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ہے کہ آدمی عشاء کی نماز با جماعت پڑھے، سنت طریقے پر بغیر کسی گناہ کیے سو جائے. 15ویں شعبان کا دن جو روزہ رکھنے کا ہے اس میں آدمی روزہ نہ رکھ سکتا ہو، کوئی معذور ہے، بیمار ہے، تو پھر آدمی گناہ کا کوئی کام نہ کرے، گناہ کا کوئی کام نہ کرے، تاکہ یہ جو 1 سال کے فیصلے اللہ نے ہمارے لکھے ہیں ہم اس کی شروعات گناہ کے ساتھ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ آخری بات ہے کہ آدمی اگر رات میں نہ جاگے تو کم سے کم یہ کام ضرور کر لے. اور کوئی برات یا شب قدر میں لوگ مخصوص قسم کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کو بتائیے. جی، بہت سارے جگہ پر یہ مشہور ہے کہ لوگ صلاۃ الالفیہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی ایسی کون سی نماز پڑھتے ہیں جس میں وہ متعدد رکعات میں خاص صورتیں ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ لو تو 1000 نماز کا ثواب مل جائے گا. یہ سب غلط. کچھ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں جس کے ہر رکعت میں خاص صورتیں ملاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی زبان سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ اس رات میں ایسی کوئی خاص نماز وہ پڑھ لیتے ہیں جس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر زندگی بھر ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے تو ہماری ساری نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری باتیں بیوقوفی ہے، جہالت ہے، احمقانہ ہے. قرآن و حدیث اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی
تو پھر مسلمان 5 وقت نماز کیوں پڑھتا؟ شب برات کا شب برات یہ ایک نماز پڑھ لیتا، پورے سال کی نماز معاف ہو جاتی۔ تو یہ غلط ہے، اور کوئی اس طرح کی خاص نماز نہیں ہے کہ جس کے ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی ملایا جائے، یا سورہ کافرون ہی ملایا جائے، یا سورہ الہاکم التکاثر ہی ملایا جائے، ایسی کوئی نماز نہیں۔ اور صلاۃ الالفیہ، یہ جو 1000 رکعت والی نماز کا مسئلہ ہے جو بہت سارے لوگوں میں رائج ہے، یہ سب غلط، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عبادت کے سلسلے میں ہم نے ابھی جمعہ میں بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے عبادت میں، تاکہ ہماری عبادت بہتر ہو۔ بہتر جنت پانے کے لیے اللہ کو بہتر عبادت چاہیے، اور بہتر عبادت کے لیے 3 اصول ہیں عبادت کو، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن۔ عبادت کے 3 اصول ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم عبادت کس جگہ پر کریں۔ نمبر 2 عبادت کس وقت میں کریں۔ نمبر 3 عبادت کن سے پوچھ کر کریں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات وقت کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل جاتا ہے، جگہ کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل جاتا ہے۔ جیسے ہم 2 رکعت نفل یہاں پر ہیں، اس کا ثواب الگ، مسجد نبوی میں پڑھیں اس کا ثواب الگ، جگہ کے بدلنے سے ثواب بدل گیا۔ ہم 2 رکعت نفل ابھی پڑھیں اس کا ثواب الگ، لیکن وقت بدل گیا، رمضان آ گیا، اب اس کا ثواب الگ، وہی 2 رکعت۔ تو جگہ کے بدلنے سے بھی ثواب بدل جاتا ہے، اور وقت کے بدلنے سے بھی ثواب بدل جاتا ہے۔ تیسری بات ہے کہ ہم عبادت کن سے پوچھ کر کریں، تو ہمارے لیے قرآن ہے، احادیث ہیں، صحابہ کے عمل ہمارے سامنے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے اور اپنے علماء سے معلوم کر کے ہمیں کوئی بھی عبادت کرنی چاہیے۔ اب شب برات کے اعمال کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں قرآن کیا کہتا ہے وہ دیکھ لیں، اللہ کے نبی کی احادیث کیا کہتی ہیں، صحابہ کے اعمال کیا ہیں، اس کو دیکھ لیں تو عبادت کرنا آسان ہے۔ ورنہ آدمی تو منمانی کرے گا، پتہ چلا کہ ہم یہ عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں اور یہ عبادت ہے نہیں، گناہ۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہے، چراغاں کرتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں شب برات کی رات میں، قبرستانوں میں قمقمے لگائے جاتے ہیں، گلیوں میں لائٹ بتی کا انتظام کیا جاتا ہے، یہ سب فضول خرچی میں داخل ہے۔ یہ کیا ہے؟ رات عبادت کی ہے تو عبادت کرنی ہے، اور ہر شخص کو اپنی قدرت کے موافق کرنی ہے۔ گلیوں کو سجانا، مساجد کو چراغاں کرنا، اور قبرستان میں لائٹوں کا انتظام، خیر وہ تو ضروری ہے کہ کچھ لوگ اگر جاتے ہیں تو قبرستان میں لگا دیا، وہ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن پٹاخہ بازی کرنا، شور ہنگامہ کرنا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ شب برات کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا ان اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔